رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا تبار پر بے شمار ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی قابل عزت احباب، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ عزیز نوجوان دوستوں نے غالباً دکان کے افتتاح کے موقع پر اس مارکیٹ میں، علی مارکیٹ میں، ذکر خیر کا مختصر سا اور پرخلوص اہتمام کیا۔ ہم سب انہیں مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ اللہ کریم جناب رسالت مآب علیہ السلام کے ذکر خیر کا وسیلہ ان کے رزق حلال کے حق میں قبول فرمائے، شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، نگاہ بد سے اللہ مامون و محفوظ رکھے، اور ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما کر دنیا اور آخرت کی ہر خیر ہمیں مقدر فرمائے۔ مختصر سے خطبہ میں کچھ باتیں جو ذہن میں آ رہی ہیں آپ کے گوش گزار کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ دوں گا۔ قرآن حکیم کی 114 سورتوں میں سے ایک مختصر ترین سورت کو دوران خطبہ تلاوت کیا ہے۔ آپ توجہ سے سن رہے ہیں بات تاکہ شروع کی جائے۔ سورہ کوثر قرآن مقدس کی مختصر ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور یہ میں نے تلاوت اس لیے کی کہ اس مہینے کی مناسبت سے ہم 10-12 منٹ میں صرف یہ دیکھ لیں کہ حسین کی ماں کون ہے۔ سورہ کوثر قرآن مقدس کی وہ سورت ہے پیر صاحب جس کی 3 آیتیں ہیں اور 10 الفاظ ہیں۔ جو شوق رکھتے ہیں دوست وہ توجہ رکھیں۔ 3 آیات ہیں اور الفاظ کتنے ہیں؟ 10 الفاظ ہیں۔ ہر آیت میں موجود حروف کی تعداد بھی 10 ہے۔ تھوڑا جو اور شوق بتاؤ۔ ایک تو آیتیں 3، پھر پوری سورت کے الفاظ 10، پھر ہر آیت کے اندر موجود حروف کی تعداد بھی 10۔ ایک حرف الف اللہ نے اس سورت میں 10 بار ہی استعمال فرمایا، اور وہ حروف کہ جو بار بار استعمال نہیں ہوئے، صرف ایک ہی بار استعمال ہوئے اس صورت میں، ان کی تعداد بھی 10 ہے۔
ہر آیت کا اختتام حرف رے پہ ہو رہا ہے. آپ تلاوت کر کے دیکھ لیں. انا اعطیناک الکوثر رے، فصلی لربک وانحر پھر رے، ان شانئک ھو الابتر پھر رے. ہر آیت کا اختتام حرف رے پہ ہو رہا ہے، اور قرآن مقدس کی وہ صورتیں جن کا اختتام حرف رے پہ ہوا ان کی تعداد بھی 10 ہے. جمال پور والے ہو جو بول سکتے ہو تو ادھار نہیں، زور سے بولو سبحان اللہ. جی بالکل ایسے نہیں، آپ تو بالکل ہی ایسے رسمی سا ماحول بنا کے بیٹھ گئے ہیں. ان صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 10، جو حرف رے پہ اختتام پذیر ہوتی ہیں قرآن مقدس. اور اگر اس 10 کے عدد کو ذہن میں رکھا جائے تو اس سورت کی دوسری آیت میں اللہ نے اپنے نبی محترم کو 2 حکم دیے ہیں، ایک نماز کا، ایک قربانی کا. فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی خاطر نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی دیجیے. قربانی چونکہ بڑا عمل ہے نماز سے، تو اس بڑے عمل کے لیے جس دن کا انتخاب کیا گیا وہ بھی ماہ ذی الحجہ کی 10 ہی تاریخ ہے. یہ تو گل اگے سنیے تو چپ کرتے وہ جی اج سنیے تو پھر بولو سبحان اللہ. یہ عجائب قرآن میں سے ہے، اور اس کی حکمتیں یہ وہی جانتا ہے. اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر. علامہ فخر الدین رازی نے کوثر کے 15 معنی لکھے اپنی تفسیر میں. 15 معنی آپ فرماتے ہیں کوثر سے مراد حوض کوثر ہو سکتا ہے، کوثر سے مراد نہر کوثر ہو سکتی ہے، کوثر سے مراد قرآن مقدس ہو سکتا ہے، کوثر سے مراد جنت ہو سکتی ہے، کوثر سے مراد حضور کے صحابہ ہو سکتے ہیں. اور 15واں معنی آپ نے یہ بھی لکھا کہ کوثر سے مراد فاطمہ الزہرا بھی ہو سکتی ہے سلام اللہ. اور کوثر سے مراد حضور کے اولاد سرکار کا خاندان، سرکار کے اہل بیت بھی ہو سکتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر. یہ سورت نازل کب ہوئی؟ میرے اور آپ کے کریم آقا اپنے شہزادے جناب عبداللہ کی تدفین کر کے جب واپس تشریف لا رہے تھے تو شام کا وقت ہو گیا، شام کا اندھیرا چھا گیا. سامنے کھڑا ہے ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، عتبہ بھی، شیبہ بھی، ولید بن مغیرہ بھی اور عاص بن وائل بھی. یہ سارے بے وقوف ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، اور سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے شہزادے کو دفن کر کے بوجھل دل کے ساتھ، غمگین طبیعت کے ساتھ واپس تشریف لا رہے ہیں. تو شام کا اندھیرا تھا، آقا پاس سے گزرنے لگے تو حضور کی خوشبو سے ان بدبختوں کو محسوس تو ہو گیا کہ یہ محمد ابن عبداللہ تشریف لے کر جا رہے ہیں. مگر اس کے باوجود ان میں سے ایک بدبخت بولا یہ اندھیرے میں کون ہمارے پاس سے گزر کے جا رہا ہے؟ تو دوسرے بدبخت نے جواب دیا یہ کوئی ابتر ہے، یہ کوئی ابتر. ابتر دا مانا جیندہ پیچھا کوئی نہ رہا ہوئے، منقطع نسل، نسل بریدہ خدا بنا. یہ وہ شخص جا رہے ہیں کہ جن کی نسل ہی آج ختم ہو گئی، جن کا پیچھے بچا ہی کوئی نہیں. سرکار کا دل قلب اطہر پہلے سے مغموم تھا. ان بدبختوں کی بات کو سن کر سرکار کی طبیعت پر مزید بوجھ آیا. زبان مصطفیٰ تو خاموش رہی، اللہ بول پڑا. میرے حبیب آپ اپنے دل پر میل کیوں لاتے ہیں؟ آپ اپنی طبیعت پر بوجھ نہ لائیں. انا اعطیناک الکوثر، آپ کی نسل ختم نہیں ہوئی، آپ کو ہم نے فاطمہ الزہرا عطا نہیں فرما دی. فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے، قربانی بھی کیجئے. ان شانئک ھو الابتر، آپ نہیں، یہ جو بکتے ہیں آپ دیکھیں گے آپ کے دشمن کی نسل ہی بریدہ ہونے والی ہے. آپ کی نسل تو قیامت تک چلے گی. اور ایمان سے بتائیے اس وعدے کا اثر ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ جن بدبختوں کے 18 بیٹے تھے
نسبی نسلی 18 بیٹے، ان کا ایک بھی نہ بچا، اور جن سیدوں کا کربلا میں بچا ہی ایک زین العابدین، آج کوئی شہر ایسا نہیں ہے کہ جس میں سیدوں کی خوشبو اور نور موجود نہ ہو۔ میرے تو علم میں ایسی کوئی بستی، کوئی علاقہ، کوئی تحصیل، کوئی ضلع، کوئی محلہ ایسا نہیں ہوگا، شاید ہی کوئی ہو کہ جس میں کوئی سید موجود نہ ہو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو فاطمۃ الزہرا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ دیکھیں دو شخصیات ایسی ہیں اسلام کی جن کا اسلام پر احسان ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے شوق والے تشریف فرما ہیں۔ اسلام کا ہم پہ احسان ہے، مجھ پہ اور آپ پر اسلام کا احسان ہے، ہم اسلام کے ممنون ہیں، دین ہمارا محسن ہے۔ کوئی شخص سوچ سکتا ہے جی اسلام نے ہم پہ کیا احسان کیا ہے؟ تو یہ تھوڑا احسان ہے کہ ہمارے یہ پڑوس میں بڑے بڑے ڈگری ہولڈر، MBBS ہے، PhD ہے، بڑے بڑے اسکالرز ہیں، اور وہ بیٹھ کر ہاتھ میں گلاس پکڑ کر گائے کا پیشاب بھی پی رہے ہیں، گائے کا گوبر بھی کھا رہے ہیں۔ بظاہر پڑھانے والے، بظاہر خود اپنے آپ کو بڑے بڑے اسکالر سمجھنے والے، گائے کا پیشاب بیٹھ کر پی رہے ہیں، اتنے بڑی بڑی ڈگریوں کے حامل، اور ہمارا وہ شخص کہ جسے چج سے سیدھا انگوٹھا لگانا بھی نہیں آتا، دوسرا بندہ پکڑ کے فام پہ انگوٹھا لگاتا ہے۔ آپ اس کے سامنے گائے کے پیشاب کا ذرا نام لیں، 3 دفعہ الٹی کرے گا۔ وہ جس وجہ سے الٹی کرے گا نا، وہ احسان محمد دا اس شخص دے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو طبیعت کی نفاست کہتے ہیں، جس کو ایمان کی لذت کہتے ہیں۔ اس لیے سرکار نے ایسے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کو ایسے انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا تھا، اللہ کے گھر بیت اللہ تو بھی بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان اور بڑی رفت والا ہے، مگر فرمایا بندہ مومن کے خون کی عزت اللہ کی بارگاہ میں تیری عزت سے کہیں زیادہ بڑھ کر۔ دو شخصیات ہیں، دین کا ہم پہ احسان ہے، مگر یہ دو شخصیات ایسی ہیں جن کا دین پر احسان ہے، اور دونوں کا ذکر تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، حالانکہ ہونا بڑا ڈنکی کی چوٹ پہ چاہیے، ڈھول بجنے چاہیے، مگر تھوڑا تھوڑا ذکر ہوتا ہے دونوں کا۔ ایک جناب ابو طالب جن کی گود میں مصطفیٰ کی تربیت اور پرورش ہوئی، جناب علی کے والد گرامی، اور دوسری اما جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ یہ دو شخصیات ہیں، ایک کی گود میں دین پلا ہے، دوسری کے مال نے دین کو فائدہ دیا ہے، دوسری شخصیت کی۔ اور مال اما جی کا ایسا، میں صرف آپ کو تھوڑی سی جھلک دکھاتا ہوں، پھر میں جو بات آپ کو سنانی ہے وہ سنا کے انشاءاللہ پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ اما جی کے مال کے صرف میں آپ کو ہلکی سی جھلک ایک دکھاتا ہوں۔ دیکھیں یہ سلمان رشدی جیسے اور آسیہ ملونہ جیسے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ شاید مسلمانوں کے رسول نے پیسے کے لیے خدیجہ سے نکاح کیا تھا، مال کے لیے نکاح کیا۔ تو بڑی سادہ سی بات ہے، عقل کے اندھو، اپنی آنکھوں سے بیر کی ویر دی اینک نو لا تے ویکھو۔ صرف اسی بات پر ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ نکاح کا پیغام حضور علیہ السلام نے اما جی خدیجہ کو بھیجا تھا یا اما جی خدیجہ نے حضور کو بھیجا تھا۔ ایک دن ویڑے دے وچ بیٹھے اما جی خدیجہ اور آپ کی سہیلی بی بی نفیسہ ان کا نام ہے، دونوں سہیلیاں آپس میں بیٹھ کر بات کر رہی ہیں۔ پتہ نہیں اس مختصر سے ڈائلاگ میں، مکالمے میں کتنا مزہ ہے، کتنا حظ ہے۔ میں تو جتنی بار پڑھتا ہوں یا سناتا ہوں مجھے خود بڑا مزہ آتا ہے، دل ایسے سینے میں اچھلتا ہے خوشی سے۔ ایسے دونوں سہیلیاں آپس میں بیٹھ کر آپس میں بات کر رہی ہیں، تو بی بی نفیسہ کہنے لگی خدیجہ اب آپ کی عمر ہو گئی ہے تو اب آپ نکاح کر لیں۔ تو اما جی خدیجہ نے فرمایا کس سے کروں؟ سہیلیاں کئی دن نال کرا نکاح۔ تو بی بی نفیسہ کا انداز دیکھیں، آپ عرض کرنے لگیں آپ طاہرہ ہیں تو کسی طاہر سے کر لیں۔ آپ طاہرہ ہیں تو کسی طاہر سے کر لیں۔
ایک لمحہ توقف کیے بغیر اماں جی خدیجہ نے بی بی نفیسہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تیرا اشارہ کہیں محمد ابن عبداللہ کی طرف تو نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی نفیسہ کہنے لگی بالکل آپ نے ٹھیک سمجھا ہے, میرا اشارہ انہی کی طرف ہے, آپ طاہرہ ہیں وہ طاہر ہے. تو اماں جی خدیجہ کہنے لگی, چونکہ بڑی مالدار تھیں, تو مکہ کے لوگ جب اپنے بیٹوں کے رشتے بھیجا کرتے تھے اماں جی خدیجہ کی طرف, تو رشتہ بھیجن تو ایک رات پہلے گھر والے آپس وچ بیٹھے صلاح کرتے ہیں بھی آپ ایڈے وڈے گھر بی بی خدیجہ دے نال آپ دا رشتہ جوڑتے پے, تو خدیجہ ہمارے بیٹے کو قبول کر لیں گی. آپس میں مشورہ کرتے تھے, خدیجہ ہمارے بیٹے کا رشتہ قبول کر لیں گی. آج کی آپ کی اس علی مارکیٹ کی محفل میں اس سے بڑا جملہ میں اپنی تقریر میں آپ کی طرف سے اپنی طرف سے اپنے آقا کی بارگاہ میں اور ہدیہ نہیں کر سکتے جو اماں جی خدیجہ پاک نے فرمایا. لوگ آپس میں مشورہ کرتے تھے کہ خدیجہ ہمارے بیٹے کا رشتہ قبول کر لیں گی, مگر جب بی بی نفیسہ نے کہا کہ میرا اشارہ آپ بالکل ٹھیک سمجھیے, میرا مطلب محمد ابن عبداللہ کی طرف ہے, تو اماں جی خدیجہ پاک نے نظروں کو جھکا کر فرمایا نفیسہ محمد مجھے قبول کر لیں گے, مجھے قبول کر لیں گے. تو نفیسہ نے کہا میں جا کے بات کرتی ہوں, دیکھ لیتے ہیں. تو جناب نفیسہ اماں جی کا پیغام نکاح لے کر حضور کی بارگاہ میں گئی ہیں. سرکار نے پیغام نکاح نہیں بھیجا, اماں جی خدیجہ کی طرف سے بی بی نفیسہ گئی تھی, اور جا کر انہوں نے پیغام نکاح دیا. تو سرکار نے مجھے اور آپ کو حیا سکھایا, حضور نے اپنی امت کے نوجوانوں کو شرم اور احساس سکھایا, اور سرکار نے جناب نفیسہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جب تک میرے چچا موجود ہیں سرکار ابو طالب, تو میرے نکاح کی بات مجھ سے نہ کریں, میری شادی کی بات جا کے میرے بڑوں سے کریں. حضور نے غیرت کا درس دیا. تو یہ دو شخصیات ایسی ہیں. پھر جب نکاح ہوا, ہاں جو بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا تھا, مال کی ایک جھلک, جب نکاح ہوا تو جیسے آپ نے یہ صوفہ رکھا ہے, اماں جی خدیجہ جس صوفے پر, جس کرسی پر, جس مسند پر تشریف فرما ہوتی تھی, اس کی یہ ٹیک یاقوت سے بنی تھی اور اس کی ٹانگیں سونے کی تھی. اس کرسی کی, صوفہ کہہ لیں, کرسی کہہ لیں, مسند کہہ لیں, سیٹ کہہ لیں, یہ پیر, اس کے 4 پیر سونے کے, یاقوت نہیں ہوتا سرخ یاقوت اکثر لوگ پہنتے ہیں انگوٹھی میں, انگشتری میں, تو اس کی ٹیک سرخ انگشتری سرخ یاقوت سے بنی ہوئی تھی. جب نکاح ہوا, اگر مزہ لینا ہے تو یہ منظر ذہن میں لائیں بھلا کیسا بنتا ہے. نکاح ہو گیا تو آقا علیہ السلام اندر تشریف لائے, اور اماں جی خدیجہ پاک کے پاس 500 غلام اور کنیزیں تھیں. 500. نکاح کے بعد پہلی مرتبہ حضور علیہ السلام جب اندر تشریف لا رہے ہیں اور اماں جی اس مسند پر بیٹھی ہیں دلہن بن کے, تو سرکار کو آتا دیکھا تو اپنے دلہا کے استقبال اور اعزاز کے لیے اماں جی کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی. بس اللہ کو اماں جی کا اٹھنا اتنا پسند آیا, فرمایا خدیجہ تو میرے محبوب کی عزت افزائی کے لیے اٹھی ہے ایک بار. کتنی بار؟ ایک بار اٹھی ہے. میں تجھے اس کا بدلہ اور جزا یہ دیتا ہوں, تجھے ایک ایسی شہزادی عطا کروں گا, وہ جتنی بار آئیں گی میرے محمد اتنی بار اٹھیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. اماں جی فاطمہ الزہرا جن کا ایک لقب ہے عظیم الشان لقب ام ابیہا, اور یہ لقب وہ ہے کہ جس کے ذریعے حضور اماں جی کو مخاطب کیا کرتے تھے. اماں جی فاطمہ الزہرا کو, اپنی شہزادی کو سرکار فرمایا کرتے تھے ام ابیہا, اپنے باپ کی ماں. لفظی معنی تو یہ ہوا نا, باپ کی ماں. ام کا ایک معنی ہے جڑ, ایک معنی ہے مغز, ایک معنی ہے نچوڑ, ایک معنی ہے خزینہ, خزانہ. تو سرکار فرمایا کرتے تھے ام ابیہا, میرا خزانہ بھی تو ہے, میری زندگی کا نچوڑ بھی تو ہے, میرا مغز بھی تو ہے. اور لفظی معنی دیکھا جائے تو ام ابیہا کا معنی ہے باپ کی ماں, یعنی باپ کی نسل جس شخصیت سے چلے گی فاطمہ الزہرا, اللہ نے وہ شخصیت بھی تجھے بنایا ہے. یہ 2 شخصیات ہیں جن کا دین پر احسان ہے, ایک سرکار ابو طالب کا, ایک اماں جی خدیجہ پاک کا.
تو اللہ فرماتا ہے چونکہ تم دونوں کا میرے دین پر احسان ہے اور احسان قیامت تک ہے، چونکہ دین قیامت تک ہے، تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ایسا بدلہ دیا، فرمایا میرے حبیب ان میں سے ایک شخصیت کا بیٹا ہوگا علی مرتضیٰ سرکار ابو طالب، اور دوسری شخصیت کی بیٹی ہوں گی اما جی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور میں ان دونوں کا نکاح کرواؤں گا اور دونوں کے ملنے سے نسل میرے مصطفیٰ آپ کی چلے گی قیامت۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دے نہیں دی، ہم نے آپ کو فاطمہ دے نہیں دی۔ اگر مجھے اجازت دیں تو ایک بات میری اور بھی جلدی سے قبول فرما لیں۔ یہ جو لفظ ہے نا دے دی، دینا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے معاوضہ لے کر کچھ دینا، اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو جاگنا پڑے گا، ایک ہوتا ہے معاوضہ لے کر کچھ دینا اور ایک ہوتا ہے فی سبیل اللہ دے دینا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، مثلا میں علامہ غلام یاسین صاحب سے کہتا ہوں کہ حضور ٹائم کیا ہوا ہے، تو آپ مجھے ایک دفعہ بتا دیں گے جی اب 3:15 ہو گئے ہیں، میں کو 10 منٹ بعد پھر کہتا ہوں جی مجھے ٹائم ذرا بتا دیں، آپ فرماتے ہیں جی اب 3:30 ہو گئے۔ جب تیسری بار پوچھتا ہوں نا تو انہیں لگے گا کہ اس بندے کے پاس گھڑی نہیں ہے، یہ اپنی گھڑی اتار کر کہیں کہ جی یہ گھڑی ہے تو آپ یہ گھڑی ہی رکھ لیں، یہ گھڑی رکھ لیں، اگر تو یہ گھڑی مجھے دے دینا بغیر معاوضے کے تو جس ویلے چاہیں میرے کو پیچھا لے سکتے۔ میرے خیال میں سب کی مثال دیتی ہے، اگر کوئی شخص بغیر معاوضے کے کوئی شاید دے دے تو جس وقت وہ چاہے واپس لے لے، اور اگر یہ مجھے فرما دیں کہ آپ 3-4 ہزار روپیہ دے دیں، میں نے ابھی خریدی ہے تو آپ پیسے مجھے دے دیں، میں گھڑی آپ کو دے دیتا ہوں، اگر یہ پیسے لے کر مجھے گھڑی عطا فرما دیں تو اب یہ مجھ سے واپس نہیں لے سکتے کیونکہ میں نے معاوضہ دے دیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو فاطمہ دی ہے مولا مفت دی ہے، بغیر معاوضے کی دی ہے، بغیر قیمت کے دی ہے ہمارے نبی کو۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو فاطمہ سونے دے دی، مگر اس کی قیمت یہ ہے فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیں قربانی بھی کریں۔ میرے رسول نے ساری زندگی نماز بھی پڑھی، قربانی بھی عطا کی اور قربانی بھی پیش کی۔ اگر تو سرکار نے فاطمہ لی ہوتی نا بغیر قیمت کے ادا کر کے تو سرکار کی نسل خدا پناہ کسی وقت بھی ختم ہو جاتی۔ اب میرے رسول نے قیمت دے کر فاطمہ لی ہے، نماز پڑھ کے فاطمہ لی ہے، قربانی دے کر فاطمہ لی ہے، اب قیامت آ سکتی ہے، میرے مصطفیٰ کی نسل ختم نہیں ہو سکتی۔ چونکہ سرکار نے قیمت ادا کی ہے، چاہے اعلان نبوت سے پہلے چاہے اعلان نبوت کے بعد، قیمت دی ہے۔ دیکھیں میرے گھر، آپ کے گھر جو عورتیں ہیں نا، ہمارے گھر ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، ہمارے گھر جو عورتیں ہیں فطری طور پر قدرتی طور پر اللہ نے ہر عورت میں 3 عیب رکھے ہوتے ہیں، وہ میری عورت ہو وہ آپ کی عورت ہو، ہر عورت میں 3 عیب موجود ہیں۔ کون سے؟ ایک ناقصۃ الدین، دوسرا ناقصۃ العقل، اور تیسری ناقصۃ الحسل۔ دین میں بھی ناقص ہوتی ہیں، عقل میں بھی ناقص ہوتی ہیں، وراثت میں بھی ناقص ہیں مرد کے مقابلے میں۔ دین کے مقابلے میں ناقص ایسے کہ مہینے میں 8-10 دن تو مصلی کے قریب جا ہی نہیں سکتی، وہ 8 دن 7 دن 6 دن 10 دن ایسے ہوتے ہیں کہ مصلی بیویوں کو نماز سے روک دیتا ہے، قرآن تلاوت سے روک دیتا ہے۔ بول ہوتا کہ ٹوری ہے، ایسا ہی ہے نا، مخصوص دن، ایام خاص۔ تو دین میں ناقص، عقل میں ناقص اس لیے کہ ایک مرد کی گواہی کے مقابلے میں 2 بیویوں کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے، ایک کی گواہی قابل قبول ہی نہیں۔
تو عقل کے اعتبار سے بھی ناقص، وراثت کے اعتبار سے بھی ناقص کہ مرد کو بیٹے کو ایک حصہ ملتا ہے، بیٹی کو آدھا ملتا ہے، مرد کا زیادہ ہے، عورت کا تھوڑا ہے۔ اس میں بھی حکمتیں بے شمار کی، چونکہ معاشی ذمہ داریاں ہیں مرد پر، تو پھر اللہ نے زیادہ حصہ اس لیے مرد کو دیا ہے۔ عورت کو کمانے کے لیے نہیں کہا گیا، اسے گھر بیٹھنے کے لیے کہا گیا، کمانے کی ڈیوٹی مرد کی ہے، تو اس لیے مرد کا زیادہ حصہ ہے، عورت کا تھوڑا ہے۔ یہ تین نقص ہیں جو ہر عورت میں فطری طور پر پائے جاتے ہیں۔ مگر ایک بات میں آپ کو دل سے کہنے لگا ہوں، جیڑی عورت وچ نقص ہوئے نا، وہ تہاڈی عورت ہو سکتی ہے، وہ میری عورت ہو سکتی ہے، وہ رسول دی عورت نہیں ہو سکتی۔ نقص والی ہماری بیٹی ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ کیسے؟ صرف ایک مثال، ہماری بیٹی مہینے میں 8 دن مصلی سے دور ہے، تلاوت سے دور ہے، مگر اماں جی کو اللہ نے وہ عزت اور وہ اعزاز عطا فرمایا کہ یہی وقت ظہر کے وقت اماں جی کی گودی میں امام حسن تشریف لائے، اور عصر کی نماز کے وقت ماں بھی مصلی پر بیٹھی ہیں، بیٹا بھی مصلی پر بیٹھا ہے۔ اس قدر طہارت، اس قدر پاکیزگی۔ بی بی جی اسما نے پوچھ لیا تھا، حضور ہم بیویوں کو پاکی پلیدی کا مسئلہ تو سمجھا دیں۔ سرکار نے فرمایا تھا، اسما جس عورت کا بچہ پیدا ہو وہ 40 دن مصلی پر نہ آئے۔ حیران ہو کر کھڑی رہیں۔ آقا آپ فرماتے ہیں 40 دن مصلی پر نہ آئے، یہاں آپ کی شہزادی ظہر کے وقت امام حسن کی ولادت ہوئی اور عصر کی نماز بی بی نے اسی مصلی پر پڑھی ہے، تو یہ کیا ہے؟ سرکار نے مسکرا کر فرمایا، یہ مسئلہ تو نے عام عورتوں کے لیے پوچھا تھا یا میری زہرا کے لیے پوچھا تھا؟ آقا کو فرق ہے، فرمایا زمین و آسمان سے بھی زیادہ۔ یہ مسئلہ میں نے عام بیویوں کے لیے بتایا تھا، رہی میری بیٹی تو میری شہزادی کو تو اللہ نے کعبے سے بھی زیادہ طیب و طاہر فرما دیا، چونکہ کعبے کی طہارت کی ڈیوٹی ابراہیم و اسماعیل کی ہے، اور یعنی حضور کے خاندان کی طہارت کی ڈیوٹی اللہ نے اپنے فضل کے ذمہ لی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ ایک بات۔ دوسری بات، عورت کی گواہی ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں۔ اس کا مزہ لیں ذرا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ جمال پور دے بیلیو ایک ویلا او بھی آ گیا ہا اسلام تے کہ توحید نو گواہی دی لوڑ پہ گئی آئی۔ توحید کو گواہی کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ایک ویلا وہ بھی آ گیا کہ توحید نو گواہی دی لوڑ پہ گئی۔ تو گواہی دینے پتہ ہے کون چلا ہے؟ آگے جا رہے ہیں رسولوں کے امام، مباہلہ کی بات کر رہا ہوں۔ آگے چل رہے ہیں رسولوں کے امام، پیچھے چل رہے ہیں ولیوں کے امام جناب علی مرتضیٰ، دائیں اور بائیں چل رہے ہیں شہیدوں کے امام حسنین کریم ہیں۔ یہ 4 مرد ہیں، اور مرد بھی ایسے، آگے رسولوں کے امام، پیچھے ولیوں کے امام، دائیں اور بائیں شہداء کے امام۔ ایسے 4 مردوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل کر جا رہی ہیں میری اور آپ کی اماں جی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ایسے 4 مردوں کے برابر جس ایک بی بی کی گواہی قابل قبول ٹھہرے اس کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں سلام اللہ علیہا۔ 4 مردوں کے مقابلے میں ایک بی بی نے گواہی، تو خدا پناہ ہماری ناقصۃ العقل ہو سکتی ہیں، آپ کے متعلق یہ تصور کرنا بھی گمراہی ہے۔ 2، تیسری بات اور آخری بات، آخری جملے، وراثت میں بھی عورت ناقص ہے۔ میں جملہ کہہ دیتا ہوں، سمجھانے کا وضاحت کا وقت نہیں ہے، کوشش کرتا ہوں یہ بات آپ تک پہنچ جائے، تھوڑی دقت والی ہے۔ اگر تو حضور علیہ السلام کے شہزادے جناب ابراہیم علیہ السلام حیات رہتے تو
بی بی جی فاطمۃ الزہرا کو وراثت مصطفیٰ سے آدھا حصہ ملتا. آگ تو بیٹھا کی گل ہے. اگر تو حضور کے شہزادے حیات رہتے جناب ابراہیم، چونکہ نبی کی وراثت پراپرٹی جائیداد مال نہیں ہوتا، علم ہے، قرآن مقدس ہے حضور کی وراثت. اگر تو سرکار کے شہزادے جناب ابراہیم زندہ رہتے تو اماں جان کو وراثت مصطفیٰ میں سے آدھا ملتا. اللہ کریم نے فرمایا میرے سونیاں پچھلیاں دوویں عیب میں تہاڈی شہزادی وچ نہیں رہن دتے. پچھلے دونوں عیب میں نے آپ کی شہزادی میں نہیں رہنے دیے. اب یہ تیسرا آپ کی ثوابدید پہ چھوڑتے ہیں. آپ چاہیں تو ابراہیم کو زندہ رکھیں اور فاطمہ میں عیب گوارا کر لیں وراثت کا. نہیں میں نہیں سمجھا سکا. پچھلے دونوں عیب میں رب نے نہیں رہنے دی آپ کی شہزادی میں. یہ تیسرا آپ چاہیں تو ابراہیم شہزادہ ابراہیم کو اپنے پاس حیات رکھیں اور فاطمہ میں عیب گوارا کر لیں، یا آپ پسند کریں تو ابراہیم کو مجھے دے کر اپنی فاطمہ کو بے عیب کر دیں. تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں، مجھے فاطمہ میں عیب نہیں چاہیے. اللہ نے سرکار ابراہیم کو اپنے پاس بلا لیا اور اماں جی فاطمۃ الزہرا کو عورتوں والے اس تیسرے عیب سے بھی پاک فرما دیا. اب 6666 آیات قرآنی کی تنہا وارث کا نام فاطمۃ الزہرا ہے سلام اللہ علیہ. خدا کرے بی بی جان کا یہ ذکر میری اور آپ کی خطاؤں کے کفارے کے طور پر اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ہم سب کا خاتمہ بھی عزت کے ساتھ خیر پر فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.